پھانسی سے پہلے کی آخری قانونی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ صدام حسین کو پھانسی گھاٹ کی طرف ریلنگ کی طرف چلنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ صدام حسین نپے تلے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، متوفق الربیہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ صدام حسین بدستور سن پر اونی ٹوپی پہنے اور ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ تھامے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے اب وہ سر سے اونی ٹوپی اتار دیں۔ ان کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ایک گارڈ خود ہی آگے بڑھ کر اسے اتار لیتا ہے۔ پھر صدام حسین سے کہا جاتا ہے وہ اپنا قرآن پاک کا نسخہ کس کو دینا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسے ان کے دوست عود البندر کے بیٹے کے سپرد کر دیا جائے۔ صدام حسین کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ دیے جاتے ہیں۔ صدام متوفق الربیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں ڈرو نہیں متوفق، جو صدام حسین کی حوصلہ مندی سے مرعوب نظر آتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صدام حسین کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ وہ خاموش ہو رہتا ہے۔ کمرے میں چند منٹ کے لیے ایک بار پھر گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے۔ صدام حسین بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ متوفق الربیہ آگے بڑھ کر صدام حسین سے سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے؟ صدام حسین مڑ کر متوفق کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر حیات بخش لہجے میں گویا ہوتے ہیں نہیں، بالکل نہیں، میں ایک مجاہد ہوں۔ مجاہد موت سے نہیں ڈرتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی جاہلیت کے خلاف لڑتے اور کافروں کے خلاف جہاد کرتے گزاری ہے، اور جو جہاد کا راستہ منتخب کرتا ہے اور جہاد کے راستے پر چلتا ہے اسے موت سے خوف نہیں آتا۔ شہادت کی موت میری آرزو تھی اور میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ آرزو پوری کر دی ہے۔ مرنے والوں کو آخری لمحوں میں اتنا بے خوف دیکھ کر مقتدیٰ کے حامی مستشل ہونے لگتے ہیں۔ مقتدیٰ کے حامیوں کو کچھ نہیں سوجھ رہا کہ وہ کیا کریں۔ صدام حسین موت کے اتنا قریب پہنچ کر بھی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ سرخ ریلنگ کی قریب پہنچ کر صدام حسین کے پاؤں کو اس طرح باندھ دیا گیا جاتا ہے کہ وہ صرف چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کر تختہ دار کے عین اوپر پہنچ سکیں۔ اتنی دیر میں گارڈ چیخنے کے انداز میں مقتدی الصدر کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، مقتدی مقتدی مقتدی۔ صدام حسین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھرتی ہے اور وہ نعرے لگانے والوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم لوگ اپنی بہادری اس طرح دکھاتے ہو؟ ایک گارڈ چلا کر کہتا ہے تم نے ہمیں برباد کر دیا۔ صدام حسین اس کے جواب میں کہتے ہیں میں نے تمہیں بے کسی، محتاجی اور غربت سے بچایا اور تمہارے دشمنوں امریکیوں اور ایرانیوں کو تباہ کیا۔ ایک گارڈ چلاتا ہے سیدھے جہنم میں جاؤ۔ صدام حسین یقین اور اعتماد سے کہتے ہیں جہنم میں تم جاؤ گے، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ مقتدی کا ایک حامی پھر چیختا ہے لعنت ہو تم پر۔ صدام حسین ترکی و ترکی جواب دیتے ہیں مجھ پر نہیں تم پر۔ ہجوم کا شور بلند ہو جاتا ہے۔ صدام حسین اب ہجوم سے توجہ ہٹا کر پھر سے مسنون درود شریف کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ صدام حسین ریلنگ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، ان کا سر بلند ہے، آنکھوں میں موت کا خوف کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ وہ اللہ اکبر، عراق زندہ باد، اہل عراق زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور امریکہ اور ایران پر ملامت بھیج رہے ہیں۔ صدام حسین کی سرکشی نے پھانسی گھاٹ کے آس پاس موجود ہر آدمی کو دم بخود کر رکھا تھا۔ ایک جلاد آگے بڑھ کر صدام حسین کے چہرے پر کالا نقاب پہنانا چاہتا ہے۔ صدام حسین اسے اشارے سے روکتے ہیں اور حوصلہ مند آواز میں کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں موت کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جلاد پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر جلاد کہتا ہے گردن کے گرد سکارف لپیٹ لیں۔ صدام حسین سر کے ہلکے سے اشارے سے ہاں کہتے ہیں۔ جلاد ان کی گردن کے گرد سکارف لپیٹ دیتا ہے اور پھر پھانسی کا رسہ ان کے گلے میں ڈال کر کسنے لگتا ہے۔ صدام حسین کے چہرے پر ایک حیات بخش کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جلاد کہتا ہے کوئی آخری خواہش؟ صدام کہتے ہیں نہیں، تم اپنا کام کرو۔ صدام حسین آخری بار اللہ اکبر، عراق زندہ باد، عراقی قوم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ بلند آواز میں کہتے ہیں فلسطین عربوں کا ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور ایران پر ملامت بھیجتے ہیں اور پھر ہر طرف سے یکسو ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔